صوبہ سندھ کی صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنی بات کا آغاز اللہ پاک کے کلام میں سورہ عاشورہ آیت نمبر 38 کے اس حصے سے کروں گی کہ جو آج ہم سب پر لاگو ہوتا ہے. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ بے شک تمام معاملات کا جو فیصلہ ہے، تصفیہ ہے، وہ شورا کے ذریعے ممکن ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج پاکستان کے اس سیاہ ترین تاریخی دور میں جو ایک روشنی کی کرن نظر آتی ہے، وہ اس شورا سے نظر آتی ہے جو یہاں پر موجود ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان کی صورت میں، کہ جس کے ذریعے پاکستان کے اوپر جو کاری وار کیے جا رہے ہیں اس وقت، اس کے آئین کو توڑ کر اس کا جو ایک حل ہے وہ نکالا جائے. اور میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے نہایت محترم صدر محترم محمود خان اچکزئی صاحب کو، اور اس شورا میں شامل، اس تحریک میں شامل تمام جو سیاسی پارٹیاں ہیں جو کہ اس وقت رائے حق پر کھڑی ہیں اور جہاد بالقول بالعمل پر عمل پیرا ہیں، تمام اراکین کو اور ان پارٹیوں کے تمام ورکرز کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. ساتھ ساتھ جو ہماری صحافی برادری ہے، جو اس وقت سچ بولنے کا، جو لوگ ان میں سے سچ بولنے کا علم اٹھائے ہوئے ہیں وہ، اور ساتھ ساتھ وہ تمام خواتین، کیونکہ میں اس وقت پاکستان کی کروڑوں خواتین کی، بالخصوص سندھ کی خواتین کی نمائندگی کر رہی ہوں، تو میں ان تمام خواتین کو خراج تحسین پیش کروں گی کہ جنہوں نے اس جمہور کی راہ میں جو مشکلات کاٹی ہیں اور قربانیاں دی ہیں، اس کی مثال نہیں ملتی. پاکستان کو معرض وجود میں آنے سے لے کر آج کی تاریخ تک خواتین نے جس طرح قربانیاں دی ہیں وہ تاریخ میں رقم ہے. پاکستان بنایا قائد اعظم محمد علی جناح نے، لیکن پھر اس کے بعد ان کی بہن محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، وہ سلوک، اور پھر آج تک جو قائد تحریک انصاف عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی اور ان کے اہل خانہ، ان کی بہنوں کے ساتھ جو سلوک کیا، جو ظلم و ستم اور فسطائیت دکھائی گئی ہے ہر لیول پر وہ. اور پھر دیکھا جائے تو علامہ اقبال کی بہو کے گھر کی بھی چادر اور چار دیواری کی پامالی کر دی گئی. تو یہ ہماری اقدار نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود یہ ظلم و ستم توڑا جا رہا ہے. اور اگر ہم یہ بات کریں کہ خواتین کی حرمت کے لیے ہی پاکستان بنا تھا، اسلامی جمہوریت کے اقدار کو پریویل کرنے کے لیے جو ہے وہ پاکستان بنا تھا، لیکن پھر کیا اس کی پاسداری کی جا رہی ہے؟ نہیں. صرف 9 نومبر اور 25 دسمبر کو جا کے ان بزرگان پاکستان کے مزاروں پر پھول تو چڑھا دیے جاتے ہیں، لیکن پھر اس ملک میں رہنے والی خواتین کی سیاسی انتقام کے نام پر بدترین طریقے سے جو ہے ان کے خلاف منظم جو ہے وہ ظلم و ستم ڈھایا جاتا ہے. بڑے مان سے ہمارے بزرگوں نے اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا، لیکن کیا اسلامی اقدار اس بات کی اجازت دیتی ہیں کہ ملک کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی پر عدت کیس جیسا مکروہ کیس چلایا جائے کہ جس کی جرح جو ہے اس سے زیادہ ناپاک جرح کبھی نہ دیکھی گئی تھی، نہ سنی گئی تھی؟ تو کیا اسلامی اقدار اس بات کی اجازت دیتی ہیں کہ اڈیالہ کے باہر تلاوت قرآن پاک کرنے والی معصوم بہنوں اور ان کے ساتھ موجود خواتین ورکرز پر قرآن پاک اور سپاروں کے اوپر جسے کہتے ہیں کہ گندا پانی پھینک دیا جائے، اور بزرگ علیمہ آپا، نورین آپا اور عظما آپا اور ساتھ میں بے شمار خواتین پر کو بازوؤں سے گھسیٹا جائے، بالوں سے پکڑ کے مطلب ان کو ظلم کیا جائے اور انہیں موبائل وینوں میں بٹھا کر پھرایا جائے اور پھر کسی گمنام علاقے یا کبھی تھانوں میں جا کے چھوڑ دیا جائے؟
پاکستان کی تو بہت مضبوط وجہ تھی مارز وجود آنے کی، لیکن اس کی تشریح جو ہے وہ بہت غلط کر دی گئی ہے، اور ہمیں اس شورا کو، اس تحریک تحفظ آئین پاکستان کو، جناب صدر اور تمام اکابرین سیاست سے میں کہتی ہوں کہ ہمیں مل کے اس کو ٹھیک کرنا ہوگا، اور ہم کریں گے۔ یہ کروڑوں خواتین کی آواز ہے، اور اس کو دبانے کی اب مزید کوشش نہ کی جائے، کیونکہ پاکستان کی خواتین باشعور ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے درمیان میں لفظ آتا ہے جمہور کا، تو کیا جمہور اس بات کا نام ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد، بشرا بی بی، کمل شوزب، عالیہ حمزہ، فردوس رائے پر اور بے شمار اور بہنوں پر جھوٹے جعلی مقدمات قائم کر دیے جائیں؟ ان کا جرم کیا ہے کہ منظم طریقے سے ایک پرامن احتجاج کوئی منعقد کر دیا، جھنڈا لہرا دیا، نعرہ لگا دیا یا تنظیم چلا لی، جو کہ جمہوری ملک میں تو اجازت ہے، بادشاہت میں اجازت نہیں ہے، جمہوری ملک میں اجازت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے ورکرز کی بھی بات کروں گی، پاکستان کی ورکرز، ساتھ ساتھ سندھ میں دیکھیں، کراچی، حیدرآباد، بے نظیر آباد، لاڑکانہ اور سکھر، اور یہ جو تمام علاقے ہیں، اس میں خواتین بہت قسم پرسی کا شکار ہیں، اور یہاں سے خواتین اٹھی کہ جنرل الیکشن میں لڑتے ہیں، 25 سے اوپر خواتین تھیں، پاکستان تحریک انصاف نے سیٹ دی، بھرپور طریقے سے الیکشن لڑنے کی کوشش کی، لیکن ان کے ساتھ بھی انتہائی جبر و ستم کیا گیا۔ اور کیا ہماری ورکرز اس لیے ہیں کہ 25 مئی سے لے کر جو ہے وہ 26 نومبر تک فائرنگ، شیلنگ اور جو ہے وہ چادر چار دیواری کی پامالی، یہ سب جو ہے وہ سہیں، اور جواب میں ان پر جھوٹے مقدمات قائم کر دیے جائیں؟ یقیناً نہیں۔ پھر آخر میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں لفظ آتا ہے ہمارے ملک کا، جس پہ ہماری جانیں قربان، لیکن اس ملک میں آئین و قانون کو تباہ کر دیا گیا، اور اس کا سب سے زیادہ شکار خواتین ہوئی ہیں۔ ہمارا پاکستان اس لیے نہیں بنا کہ آج اس کے ایوان پر فارم 47 لہرائے، اور اس کی عدالتوں پر 26ویں آئینی ترمیم، 27ویں آئینی ترمیم، اور اس کے بعد اب اندیا دیا جا رہا ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم بھی آئے گی، جو کہ قانون کو تاراج کر کے رکھ چکی ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اب ہمیں سب کو ایک وے فارورڈ کرنا ہے مل کر، خواتین کا بھی ایک اکٹھا ہونا ضروری ہے، اور ہمارے جو اکابرین سیاست ہیں ان کے ساتھ قدم بقدم ملا کے چلنا ضروری ہے۔ اسی میں پاکستان کی ترقی ہے کہ قانون کا نفاذ کیا جائے، آئین کو بحال کیا جائے، اور ملک کے اندر جو ہے وہ انصاف کی بالادستی ہو۔ بہت شکریہ سرینہ بہن، بہت بڑی مہربانی آپ کی۔ میں ایک گزارش کر دوں اپنے سب اسپیکر دوستوں سے کہ ہمارے پاس اسپیکرز بہت ہیں،